السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 پر ہیں۔ پہلا پارہ ختم ہو چکا ہے، اس آیت سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے قبلہ کی۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ جیوز جو تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ یروشلم کو مانتے تھے قبلہ، یہ ان کا نیشنل سینٹر تھا۔ یہ بنیادی چیز پہلے سمجھ لیں، پھر اس قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جیوز کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ یروشلم، تو جس کو انہوں نے بیت المقدس قرار دیا، کس کے مقابلے میں؟ کعبہ کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے اس کو وہی حیثیت دلانے کی کوشش کی جو کعبہ کی تھی اور چلی آ رہی ہے۔ اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں نے کعبہ کو اپنا مرکز کیوں بنا لیا، جبکہ جیوز تو ظاہر اسلام سے پہلے چلے آ رہے تھے، وہ بھی جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ بھی اسلام کی ہی دعوت دے رہے تھے۔ تو لیکن جو شروع سے کعبہ چلا آ رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہوا ہے۔ وہ جب ہم اس آیت پہ آئیں گے تو وہ پورا میں آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو سمجھاؤں گا۔ ان اول بیت وضع للناس، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بطور کعبہ کے قبلہ کے، تو وہ تو الذی ببکہ مبارکن، وہ تو وہی ہے جو مکہ ہے، مبارک مکہ، اس کو تو بیت اللہ جو ہے وہ تو شروع سے ہی وہی چلا آ رہا ہے، کہ قبلہ چلا آ رہا ہے تمام انسانیت کا، تو جس کو کعبہ بھی ہم کہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ جو یروشلم ہے یہ ان کا نیشنل سینٹر تھا، جبکہ یہ جو کعبہ ہے، مسجد حرام، بیت اللہ، یہ کیا ہے؟ تمام انسانیت کا، آل ہیومینٹی، یہ آل ہیومینٹی کا یہ قبلہ ہے، اس کے لیے یہ کعبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سمجھ آئی یہ چیز کیا چیز ہے؟ تو یہ جو بیت اللہ ہے اس کے مقابلے میں جیوز نے بیت المقدس کو، اس کو بیت المقدس بنایا، جو یروشلم، اس کو بیت المقدس بنایا اس کے مقابلے میں۔ اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں نے یروشلم کو چھوڑ کر بیت اللہ کو، اس کو کیوں، کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ اب آئی سمجھیے، یہ اعتراض تھا جیوز کی طرف سے۔ اب قرآن کریم ان کے اعتراض کا یہ جواب دے رہا ہے، یہاں پر کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہتا ہے کہ لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، یہ اشارہ تو جیوز کی طرف ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا تو اس سے کس چیز نے ان مومنین کو یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا، تو یہ اس سے کیوں پھر گئے؟ آگے کہہ رہا ہے قُلِ اللَّهِ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ ان سے وہ اعتراض کر رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تم تو ایک یروشلم کو ایک مسئلہ بنا کر بیٹھے ہو کہ ہمارا تو یہ قبلہ ہے، تو جو تمام انسانیت کا قبلہ ہے، جو مشرق اور مغرب پر محیط ہے،
تو یہاں پر مشرق اور مغرب کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمام جو روئے زمین ہے، یوں کہہ رہے ہیں تمام انسانیت، تو اس کے لیے جو قبلہ جو ہے کعبہ، وہ تو وہی ہے جو اللہ کا پہلا گھر ہے. تو تم نے صرف یہ تو تمہارا نیشنل سینٹر ہے یروشلم، تو تمہارا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں. تم تو اپنی ایک مخصوص جو تمہاری جو نسل ہے بنی اسرائیل کی، تم نے اس کے لیے جو ایک مرکز نیشنل سینٹر بنایا، تو اس کو تم پریورٹی دینا چاہ رہے ہو، جبکہ جو تمام انسانیت کا جو مرکز ہے وہ تو بیت اللہ ہے، وہ تو کعبہ ہے. تو تمام انسانیت کا جو رخ ہے اسی کی طرف ہونا چاہیے. یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ جو قبلہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. کوئی بلڈنگ ہوتی ہے جس کی طرف رخ کر کے کوئی ورشپ کرنا ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. لیکن یہ آئیڈیالوجی کی قرآن بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس آئیڈیالوجی کا ایک محسوس مرکز ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، وہ ہوتا بھی ہے، لیکن بات آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وہاں پہ بلڈنگ بنا کے تو تمام جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف منہ کر کے کوئی ورشپ کرنے لگ جائیں. تو وہ پھر آئیڈیالوجی جو سارے مسلمانوں کی ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی ان کو ایک وحدت کی لڑی میں پرویا ہونا چاہیے، یعنی وہ اپنی آئیڈیالوجی میں ایک ہو. یہ نہ ہو کہ کسی کا اور فلسفہ ہو، کسی کا اور نقطہ نظر ہو، کسی کا کوئی اور تصور ہو، مذہبی تصور. تو پھر تو یہ فائدہ ہی نہیں اس کی طرف منہ کرنے کا. منہ کرنے سے مراد فزیکل منہ کرنا نہیں ہے. تو آج بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں جب گھر میں بھی کوئی ایون بات ہو جائے یا سوسائٹی میں باہر کہیں ہو جائے، میٹنگ ہو رہی ہو کسی ادارے کی، ملکی سطح کے اوپر کوئی نیشنل ایشو ہو، تو اس میں ہم کہتے ہیں جب قوم مختلف نظریات میں یا تصورات میں بڑھ جاتی ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہوتی، پوری قوم بکھر جاتی ہے اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا جو منہ ہے وہ ہر ایک کا اپنا، تم نے اپنا رخ کیا ہوا ہے، تو تمہارا رخ ایک طرف نہیں ہے. وہ فزیکلی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ جس کا دل چاہا اس نے اس طرف رخ کر لیا. تو ان لوگوں کا ایک رخ ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک رخ پر ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، کوئی یکسانیت نہیں ہے، کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، ان کے اندر یونٹی نہیں ہے. یونٹی ایک تو اتحاد ہوتا ہے نا، پھر سوچ کی بھی یونٹی ہونی چاہیے، یعنی آئیڈیالوجی کے اندر بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہارمنی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ورشپ بنا لیں تو وہ پھر اس کے اوپر فرقے بن جائیں، تو سارے فرقے منہ تو کعبہ کی طرف کیے ہوں، اس کو قبلہ مان کر اس کی طرف کیے ہوں، صرف منہ کیے ہوں، لیکن ہر فرقہ اپنے لحاظ سے ورشپ کر رہا ہو، تو پھر ادھر منہ کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں. کیونکہ یہ تو آئیڈیالوجی کا اشتراک ہے، یعنی آئیڈیالوجی میں سیم ہونے چاہیے وہ. تو آئیڈیالوجی اگر مختلف ہے، صرف ورشپ میں انہوں نے ایک طرف منہ کیا ہوا ہے، اس کو قبلہ سمجھ کر کعبہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو فزیکلی اس رخ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جبکہ ان کی آئیڈیالوجی قرآن کے مطابق ایک آئیڈیالوجی نہیں ہوگی. اگر وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور صرف ادھر رخ کر کے ورشپ کر رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں. ادھر رخ کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تو وہ ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، ان کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے، ان کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے. اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر وہ وحدت میں نہیں ہے، تو پھر وہ ادھر منہ کر کے بلا شک وہ ورشپ کرتے رہیں، اس کا فائدہ کو نہیں ہے. اس میں تو پھر سوسائٹی کے اندر اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، فساد ہوگا.
تو منہ طرف قبلہ کے ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو اس کا مقصد، جو اصل مقصد تھا کہ سوسائٹی کسی اختلافات میں نہ پڑے، معاشرہ جو ہے وہ کسی فساد کی لپیٹ میں نہ آئے، تو وہ تو پھر آئے گا اگر آئیڈیالوجی سیم نہیں۔ آئیڈیالوجی سیم کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ایک قرآن کو اللہ کی کتاب، اس کی وحی ماننے سے، اسی کو انسانیت کے لیے ہدایت ماننے سے۔ اگر اس کتاب کے علاوہ کہا جائے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر بھی وحی ہے، ان کے اندر بھی ہدایت ہے، تو وہ تو پھر ہر فرقے کی وہ جو روایتیں ہیں وہ تو مختلف ہیں، اس سے پھر معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس سے تو پھر وہ وحدت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، یونٹی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جو ایک ٹرم ہے توحید کی، اس کا مطلب وہ قوم توحید پہ نہیں ہے۔ توحید پہ جو بھی قوم ہوگی وہ ایک ہوگی، ایک جان ہوگی، ایک پیج پر ہوگی، ایک سانچے پر ہوگی، ایک ہی وہ پلیٹ فارم پہ ہوگی۔ اگر نہیں ہے، ان کے اندر اختلافات ہیں، تو وہ بلا شک وہ ورشپ کی کرتے ہوئے کعبہ کی طرف رخ کر لیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بنیادی چیز میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایکچولی قبلہ کیا چیز ہوتی ہے۔ قبلہ ہوتا ہے فزیکلی صرف رخ کرنا نہیں ہوتا، قبلہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی کے اندر ہم آہنگی، اور وہ آئیڈیالوجی کون سی، وہ کیسے ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ اگر ہماری آئیڈیالوجی ایبسولوٹلی قرآن بیس ہو۔ اگر ایبسولوٹلی قرآن بیس نہیں ہے، اس کے اندر قرآن و سنہ ہے، قرآن و حدیث ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ پھر ہر فرقے کی حدیثیں بھی مختلف ہیں، یعنی روایتیں بھی مختلف ہیں، ہر فرقے کی سنت بھی مختلف ہے، تو وہ پھر ایبسولوٹ قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو وہ پھر ان کا رخ تو قبلہ کی طرف ہوگا، کعبہ کی طرف ہوگا، لیکن ان کے اندر اتحاد نہیں آ سکتا، ان کے اندر یگانگت، یکجہتی، وحدت، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ان کے اندر اختلافات ہوں گے، انتشار ہوگا، کنفلکشن ہوگا، ان کے اندر ٹکراؤ یعنی تصادم ہوگا، تو وحدت یعنی توحید نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ چیز آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے۔ اگر یہ چیز سمجھیں گے نہیں تو پھر پورا جو دین کا جو دائرہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ پھر اسی طرح اختلافات کی نظر رہیں گے۔ تو اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کا لفظ لا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، کہ اگر قرآن کی آئیڈیالوجی، قرآن کے اصولوں کے اوپر مبنی آئیڈیالوجی اپنائی جائے تو پھر ان کا جو رخ ہوگا وہ ایک سمت کی طرف ہوگا۔ وہ سمت کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وہ ہے ڈائریکشن سیدھی راہ کی طرف چلنے کی، جس راہ کی طرف اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ وہ رہنمائی، وہ گائیڈنس کہاں پر ہے؟ اونلی اینڈ اونلی صرف قرآن کے اندر، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی وحی، اللہ کی گائیڈنس، اس کی ڈائریکشنز، یہ جتنی بھی چیز ہے، وہ اس کی تعلیم، اس کے ضابطے، اس کے قوانین صرف اور صرف قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر، یہ بڑی اہم آیت ہے، 142 نمبر کی آیت۔ تو اگر اس کے اندر کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ مجھ سے ٹیلی فونیکلی بھی دوبارہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے ویڈیو کے اندر پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری طرح سے بات سمجھا دوں کہ قبلہ کیا ہوتا ہے، اس کی طرف رخ کرنا کیا ہوتا ہے۔ وہ فزیکلی ایسے منہ ادھر کرنا نہیں ہوتا، تو وہ کر لیں آپ، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ آئیڈیالوجی کی طرف رخ کرنا ہے، یعنی ایک ایسی آئیڈیالوجی جو قرآنک بیس ہو، پیورلی قرآنک بیس ہو، اس کے اندر کوئی روایتیں یا کوئی فقہ یا کوئی مسالک کی چیزیں نہ ہو، صرف اور صرف قرآنک بیس ہو، تو اس کی طرف اگر رخ ہو، یعنی اس کو صرف اپنایا جائے، تو اس سے پھر انسانوں کے اندر یونٹی پیدا ہوگی، وحدت پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا،
توحید آئے گی، یوں سمجھ لیں، وہ جو عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر توحید نہیں ہے، یہ توحید کے اوپر نہیں ہے۔ یہ توحید کا عملاً انکار جو ہے وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اختلاف ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، فساد ہوگا، اس کے اندر انتشار ہوگا، وہ کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو جو اکٹھے نہیں ہونے دے رہی وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ مسلک کی چیزیں ہیں، مختلف مسالک۔ وہ ان کی بیس کیا ہے؟ قرآن نہیں، ان کی بیس کیا ہے؟ روایتیں۔ ان کی بیس کیا ہے؟ روایتوں پر مبنی فقہ، کیونکہ فقہ کی بیس روایات ہے۔ تو جب آپ روایات اور فقہ کے اوپر ہوں گے تو پھر آپ کے اندر توحید نہیں آ سکتی۔ تو جب توحید نہیں ہے تو پھر آپ جتنا مرضی کا وہ قبلہ کی طرف رخ کر لیں، تو لیکن ہر ایک کی وہ جو ورشپ ہوگی، اس کا جو طریقہ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کوئی اوپر ہاتھ باندھے گا، کوئی نیچے ہاتھ باندھے گا، کوئی ہاتھ کھولے گا، کوئی رفع دین کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ تو اسی کے اوپر وہ لڑتے چلے جائیں گے، اسی کے اوپر وہ ایک دوسرے سے الجھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں پھر اختلافات کی ختم نہیں ہوں گی۔ کب ختم ہوگی؟ جب روایتیں چھوڑیں گے، جب فقہ چھوڑیں گے، جب فقہی مسالک کو چھوڑیں گے، ذہن کو نیوٹرل کریں گے، خالص قرآن پر آئیں گے، تو اس کی جو قوانین ہیں ان کو اپنا کر ایک وہ جو اس سے جو آئیڈیالوجی بنتی ہے قرآن کی، اس پہ اوپر آئیں گے، تو پھر کہا جائے گا کہ ان کا ایک قبلہ ہے، ان کا رخ ایک قبلہ کی طرف ہے۔ اب آ رہی سمجھ کہ یہ قبلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی کا اشتراک، کامن آئیڈیالوجی۔ کون سی؟ جو قرآنک بیس ہو۔ قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ کسی بھی فقہ یا مسلک کی ہے، تو وہ پھر اس کے اندر انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، وحدت نہیں ہوگی، یونٹی نہیں ہوگی، انٹیگریشن نہیں ہوگی، وہ پھر قوم ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گی۔ تو یہ الفاظ میرے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ میں نے قبلہ سے متعلق، کعبہ سے متعلق کیا بات کی ہے۔ جیوز کو کیوں اعتراض تھا؟ وہ اپنے یروشلم کو سپیریئر سمجھتے تھے، جو کہ ان کا نیشنل سنٹر تھا، پوری دنیا کا وہ مرکز نہیں تھا۔ پورا ورلڈ جو ہے، پوری انسانیت، اس کا مرکز تو وہ وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس، جو کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، یہ ہے جی وہ پوری انسانیت کا مرکز۔ تو جب بھی قرآن کا نظام وہاں پر آئے گا تو یہ پھر تمام انسانیت کا رخ اس نظام کی طرف ہو جائے گا جو پیورلی قرآنک بیس ہوگا۔ ابھی تو وہاں پر بھی ابھی فرقے ہیں، یعنی وہاں پر شافعی اور حنبلی مسلک رائج ہے، تو وہاں پر خالص قرآن کا تو قانون رائج ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی وہ مناسک ادا کر رہے ہیں، جتنی بھی وہ مذہب کی چیزیں کر رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، یا اور بھی جتنی ساری چیزیں ہیں، تو یا وہ مقام ابراہیمی پہ جس طرح وہ نفل پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں میں نے اگزامپل کے طور پر کچھ بتائی ہیں، دیکھیں جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر نہیں ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کی روح سے بنائی ہیں۔ مسلک کون سا ہے؟ وہ جیسے پاکستان میں حنفی مسلک ہے، وہاں پر حنبلی اور شافعی مسلک ہے، تو اس کے تحت وہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو وہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ جب بھی وہاں پر قرآنک بیس نظام قائم ہوگا قرآن کے اصولوں کے مطابق، تو وہ پھر جو مرکز ہوگا پوری انسانیت کے لیے ہوگا۔ اب جیسے انہوں نے غیر مسلموں کا داخلہ وہاں پر بند کیا ہوا ہے، حج کے سلسلے میں بند کیا ہوا ہے نا، تو جب کہ قرآن کہتا ہے یہ سورہ حج کے اندر یا ایھا الناس یا ایھا الناس، کہیں بھی یا ایھا المومنون، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون نہیں کہتا، تو وہ تو تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم یہاں آؤ، یہ تو تمام انسانیت کا مرکز ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے وہ انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے، باقیوں کی داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ تو لیکن قرآن کی روح سے تو یہ تمام انسانیت کا مرکز ہے۔ جب بھی قرآن کا نظام قائم ہوگا تو تمام انسانیت کا یہ مرکز بنے گا، بشرطے کہ وہ قرآنک بیس آئیڈیالوجی کے اوپر وہ چیزیں ہوں۔ تو جب بھی یہ قرآنک بیس سسٹم وہاں پر ڈیولپ ہوگا
جس میں فقہ اور مسالک نہیں ہوں گی، صرف اور صرف قرآن کے اصول اور ضابطے ہوں گے، تو اس وقت یہ پھر جو مرکز ہے تمام انسانیت کا مرکز بن جائے گا۔ وہ جو نظام ہے وہ تمام انسانیت کا فائدہ سوچے گا، صرف وہ اپنا فائدہ نہیں سوچیں گے، صرف مسلم یا مومن قوم کا فائدہ نہیں سوچیں گے، تمام بنی نوع انسان، آل ہیومینٹی، تو تمام انسانیت کا فائدہ وہ سوچیں گے۔ ان کا جو پروگرام یا منشور جو ہوگا قرآن کی روح سے، وہ تمام انسانیت کی ویلفیئر ہوگا، صرف اپنی ویلفیئر نہیں، اپنی وہ مسلمان قوم کی ویلفیئر نہیں، تمام انسانوں کی ویلفیئر۔ پھر وہاں پر جن کو یہ غیر مسلم کہتے ہیں ان کا داخلہ بند نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم وہاں پر جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا بھی مرکز ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے۔ تو یہ تھی جی قرآن کریم کی یہ آیت بڑی ہی اہم، اور اس کو آپ نے بڑے ہی غور سے، بڑے ہی تدبر کے ساتھ اس کے اوپر خود بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ایک تو غور سے سننا ہے، پھر اس کے اوپر خود بھی غور کرنا ہے، تو آپ کے لیے پھر بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔